اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید انتخاب حیدر کاظمی ہے اور میں انتخاب IT یوٹیوب چینل کے ذریعے سے قرآن مجید میں ایک پیغمبر جناب حضرت الیاس علیہ السلام کے گفتار انبیاء کے طور طریقوں پر کچھ ہنٹس بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں خالق دو جہان کا فرمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں اور خدا سے دعا مانگنے میں شرمساری کیوں محسوس کرتے ہو، اور خداوند عالم جو احسن الخالقین ہے تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا بھی اسے چھوڑ رکھا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، لیکن ان جھٹلانے والوں کو روز قیامت حاضر کیا جائے گا اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ صرف وہ لوگ عذاب سے بچیں گے جو اللہ کے مخلص بندے تھے، اور ہم نے الیاس علیہ السلام کی نیک نامی کو آنے والی نسلوں کے درمیان باقی رکھا۔ سلام ہو الیاس پر، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے خاص مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ خدا میں مناجات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد جناب مفضل بن عمر ناقل ہیں۔ ایک روز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا۔ اندر جانے کی اجازت مانگنا چاہتا تھا کہ مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بات چیت کر رہا ہو، لیکن زبان عربی نہیں تھی بلکہ سریانی زبان معلوم ہو رہی تھی۔ پھر یک رونے کی شدید آواز بلند ہوئی، جسے سن کر میں بھی رونے لگا۔ اسی دوران ایک لڑکا باہر آیا، اس نے مجھے اندر جانے کے لیے کہا تو ہم لوگ اندر چلے گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حاضر ہونے کی اجازت لینا چاہتے تھے، لیکن سنا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں جو کہ عربی زبان میں تو تھی نہیں، البتہ ہمارا خیال ہے کہ سریانی زبان میں تھی۔ پھر آپ رونے لگے، جسے سن کر ہم بھی روئے۔ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں حضرت الیاس پیغمبر علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نہایت عبادت گزار نبی تھے، اور جو کچھ وہ سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے اسی کو میں پڑھ رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے ان جملوں کا ترجمہ ہم لوگوں کو عربی زبان میں بتایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام سجدے میں یہ پڑھتے تھے، اے پالنے والے، کیا تو مجھے عذاب دے گا جبکہ میں تیری خشنودگی کے لیے پیاسا رہتا ہوں؟ کیا تو مجھ پر عذاب نازل کرے گا جبکہ میں تیری خاطر خاک پر اپنا چہرہ رکھتا ہوں؟ کیا تیری جانب سے مجھے عذاب دیا جائے گا جبکہ میں تیری رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہوں؟ کیا تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا جبکہ میں تیرے ہی لیے راتوں کو جاگتا ہوں؟ تو وحی نازل ہوئی، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، کیوں کر میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، پالنے والے، جب میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے اور تجھے اپنے فیصلے تبدیل کرنے کا بھی حق ہے، تو اگر اس وقت تیرا فیصلہ ہے کہ عذاب نہیں کرے گا، بعد میں تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کرنے ہی کا فیصلہ کیا، تو میں کیا کروں گا؟ تو پھر وہی نازل ہوئی، اے الیاس، سر اٹھاؤ، میں تمہیں ہرگز عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ میں اگر کسی چیز کا وعدہ کروں تو اسے ضرور پورا کرتا ہوں۔ الہی العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔